جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال میرے ہاتھ میں ہے، پر اس مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ تو ہے، تو تو جہاں کہے گا دینے کے لیے میں دوں گا۔ یہ اعتراف ہوتا ہے بندے کی طرف سے، یہ اعلان ہوتا ہے بندے کی طرف سے کہ مال میرا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی آپ زکوٰۃ کا حکم دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ نے جس مال کا تم کو نگہباں بنایا ہے اس مال میں سے دو۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں اس معنی میں ہیں جس میں بندے کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ نے اگر کہا ہے کہ فلاں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو، تو اللہ تمہارا مال نہیں مانگ رہا ہے، مال تو حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دیا ہے تو اس کا شکر مناتے ہوئے اس میں سے اگر کچھ حصہ وہ کسی کو دینے کے لیے بول رہا ہے تو دل میں تنگی اور بخیلی محسوس مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے؟ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک پیاری حدیث اللہ کے نبی کی ملتی ہے، الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے وہ دلیل ہے۔ دلیل کا مطلب انسان کے دل میں ایمان ہے، یہ ایمان دل کے اندر چھپا ہے لیکن اس کے اعمال اصل میں اس کے ایمان کا ثبوت بنتے ہیں۔ تو صدقہ یہ دلیل ہے کہ بندہ ایمان والا ہے۔ زکوٰۃ نکالنا اصل میں بندے کے ایمان کی دلیل ہے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ایمان کے پیڑ سے نکلتی ہیں۔ جب ایمان دل میں اندر جڑ کر جاتا ہے، اس کی شاخیں جب پھیلتی ہیں تو ان شاخوں سے عبادت کا پھل نکلتا ہے۔ تو ہر عبادت اصل میں ہمارے ایمان کی جڑ سے نکلتی ہے۔ تو صدقہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کے ایمان کا ثبوت ہوتی ہے، اور کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کے جڑ سے نکلتے ہیں تو ایمان کو پختہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے صدقہ جو ہے وہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے یقین میں اضافہ کرتا ہے۔ ہر نیک عمل سے بندے کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے بھی بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ نے فرمایا جو طیب چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو حرام مال ہوتا ہے وہ طیب نہیں ہوتا ہے، وہ خبیث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ کسی نے اپنی بہن کو کھیت میں حصہ نہیں دیا ہے اور پھر اس میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہوگی۔ بھائی پہلے جس کا حصہ ہے اس کو اس کا حصہ دو، پورا مال لے کے بیٹھے ہو زکوٰۃ نکال کر کے دے رہے ہو، اس کو پورا حصہ دو اس کا۔ حرام مال میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، ولا صدقۃ من غلول، اور جو خیانت والا مال ہے اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا بِهِ أَجْمَعِينَ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے علم میں اضافے کا، ایمان میں زیادتی کا اور کردار میں اصلاح کا سبب بنائے۔ آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل، کیونکہ رمضان کا مہینہ بالعموم لوگوں کے زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا خاص رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو مال نکلنے پر، جب اس پر سال پورا ہو جائے، سونا چاندی پر تب دینی ہے، فصل جب کٹے تب دینی ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا حساب رمضان میں کرتے آئے ہیں، اور عام معمول پرانے زمانے سے یہی رہا ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بہت سارے اہم ترین مسائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، مختصر وقت میں سارے مسائل کور کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ مسائل جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کو ہم کور کریں گے۔ پہلے ہم زکوٰۃ کا معنی دیکھیں گے، پھر زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیں گے، پھر زکوٰۃ کی حکمتیں دیکھیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے،
پھر یہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے شرطیں کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھیں گے کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، اور پھر زکوٰۃ سے متعلق کچھ متفرق مسائل انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو میں آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، ڈیفینیشن یعنی زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ ڈکشنری میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی کے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک تو ہماری نفس کو مال کی محبت سے پاک کرتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے نا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کو پاک کرتا ہے، ایمان والوں کو پاک کرتا ہے۔ تو یزکی جو ہے وہ زا کافیہ اسی سے بنا ہے۔ تو زکوٰۃ کا اصل معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اب زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو ہمارے دل سے مال کی محبت، مال کی جو ناجائز خواہش ہوتی ہے، ہمارا دل اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دے کر کے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال بہت اہم ہے لیکن تیری ذات سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم دل کو مال کی بے جا محبت سے پاک کرتے ہیں۔ ایک محنت سے کمایا ہوا مال جب ایک ایسے آدمی کو دے دیتے ہیں جس سے ہم نے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ بدلے میں ہم سے اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو جو دل میں مال کی ایک ناجائز محبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس سے ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو دین میں بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں بھیج دیے جائیں، بھیڑیوں کا جو شکار ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور بھیڑیے بھی کون ہیں؟ بھوکے ہیں۔ ما ذئبانی جائعانی 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے تو یہ بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان مال اور عہدے کی محبت انسان کے دین کو پہنچاتی۔ تو مال کی بے جا محبت، جتنا مال کی ضرورت ہے اتنی محبت اس میں، وہ تو فطرت ہے انسان کی، لیکن مال کی بے جا محبت، حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ ہماری نفس کو، ہمارے دل کو مال کی اس ناجائز خواہش سے، محبت سے پاک کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کو پاکیزگی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ ایک طرح کی گندگی ہے، یہ مال میں اگر ہمارے مال میں یہ زکوٰۃ کا مال بھی ملا رہے تو ہمارے مال کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ گندا کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ مالوں کی گندگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا حق ہے جو ہمارے مال کے اندر رکھا ہے، اس کو ہم اپنے مال میں ملائیں گے تو ہمارا مال بھی کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ تو جب زکوٰۃ واجب ہونے پر اس مال کو اپنے مال سے نکال کر کے ہم مستحق تک پہنچا دیتے ہیں تو جو ہمارا اصلی مال ہے، ہمارا کیپٹل جو ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک اور لفظ عربی میں، زکوٰۃ میں پاکیزگی کے علاوہ ایک اور معنی پایا جاتا ہے نمو کا، بڑھنے کا۔ زکوٰۃ کا مطلب بڑھنا بھی ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے مال کو بڑھاتی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے مال میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے، اور صدقات یعنی نفلی صدقہ یا فرض زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو اور صدقوں کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ بظاہر تو ہماری آنکھوں سے یہ لگتا ہے کہ بھائی میں نے کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیا تھا، سود کے ساتھ 110 واپس مل گیا تو میرا تو بڑھ گیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سود ملنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ تم کو ظاہری آنکھوں سے یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے سود کی وجہ سے تمہارا مال بڑھ گیا، پر حقیقت کیا ہے؟ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سود لیتا ہے تو اس کا آخری انجام قلت کا ہوتا ہے، آخری انجام برکتوں کے سلب ہو جانے کا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقے میں بات مطلب یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے پاس 1 لاکھ تھا، میں نے 5,000 کسی کو نکال کر کے دے دیا، میرے پاس 95 ہی بچا، ایسا لگتا ہے کم ہو گیا۔ پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، مال صدقہ جو ہے وہ مال میں ذرہ بھی کمی نہیں کرتا، اللہ بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی بڑھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دوسرے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی بڑھاتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے لیکن اس کی برکت زیادہ ہو جاتی ہے، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں بڑھنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آپ تقریباً 82 مرتبہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ آتا ہے صدقہ۔ صدقہ بول کر کے زکوٰۃ بھی مراد لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ جب کہا جاتا ہے تب تو وہ فرض زکوٰۃ ہوتی ہے جو مراد ہوتی ہے۔ صدقہ ایک عام لفظ ہے، صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو آپ اپنے مال میں سے کسی دوسرے کو دیتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہو، نفلی خیرات ہو، دونوں ہی کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے ایک لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ہاں، نفلی صدقے کو تو صدقہ کہا ہی جاتا ہے، فرض زکوٰۃ کو بھی قرآن مجید میں صدقہ کہا گیا ہے۔ صدقہ یہ صدق سے بنا ہے، صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی۔ تو صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر کے، صدقہ نکال کر کے اپنے عقیدے کی سچائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی زبان سے جو آپ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کر رہے ہیں وہ صرف زبانی اقرار نہیں ہے، اپنا مال خرچ کر کے اپنے زبانی اقرار کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی زبان سے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا ہوں، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، یہ کیونکہ عبادت جسم سے بھی ہوتی ہے اور عبادت مال سے بھی ہوتی ہے نا۔ ایک عبادت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ جسم سے اللہ کی عبادت کرے، جیسے روزہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے کہ بندہ مال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کبھی ہم جسمانی طاقت کوشش سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، کبھی ہم مال دے کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مال جو ہم دیتے ہیں بظاہر تو یہ غریب کو دیتے ہیں، پر حقیقت میں یہ مال ہم کس کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یأخذ الصدقات، تمہارا صدقہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ بظاہر یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو صدقہ دے رہے ہیں، وہ مسجد میں دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، غریبوں فقیروں کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ جو آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، والذی یاخذ الصدقات، اللہ ہے جو صدقہ لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کا بچہ پالتا ہے، گھوڑے کا بچہ پیارا سا کیوٹ سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، لیکن جب بندہ اس کو پالتا ہے، پوستا بڑا کرتا ہے، تھوڑے سالوں میں وہ ایک دم لہیم شہیم جانور بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک کھجور بھی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کو دیکھے گا، جو ایک کھجور اس نے دیا تھا وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ بڑھتا ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ بڑھتی ہے، صرف دنیا میں نہیں بڑھتی، آخرت میں بھی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو بندہ زکوٰۃ دے کر کے اپنے عقیدے کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے بھی اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اب یہ مطلب ڈیفینیشن زکوٰۃ کی کیا ہے؟ بہت علمی انداز میں کہیں تو ایک مخصوص قسم کا مال، یعنی زکوٰۃ سارے مالوں میں نہیں ہوتی ہے، مخصوص مال میں ہوتی ہے نا، مخصوص مال میں مخصوص مقدار میں مخصوص وقت پر مخصوص لوگوں کو جو مال دیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ سارے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، کچھ مالوں میں زکوٰۃ ہے، کچھ مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور پوری مال کو زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوتی، ایک مخصوص مقدار میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ ساری تفصیل آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ پھر یہ ہمیشہ زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، زکوٰۃ نکالنے کا بھی ایک مخصوص وقت ہے، ایک اسپیسیفک وقت ہے، پھر وہ ہر کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کچھ مخصوص افراد ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کے حکم الگ الگ طرح کے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام میں واجب ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو شرطیں ہیں زکوٰۃ کی، وہ شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی، ابھی شرطیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی، تو جن کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں، صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ کا وقت ہو گیا ہو، تو زکوٰۃ دینا شریعت میں واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور کمپلسری کیا زکوٰۃ نکالنا۔
یہ نہیں کہ والنٹری ہے، دو تو دو، نہیں ہے نہیں دینا ہے مت دو، کمپلسری ہے زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر جس کے اندر شرطیں پائی جا رہی ہیں زکوٰۃ کی۔ اس کا مطلب واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے دے گا تو اس کو ثواب ملے گا اور نہیں دے گا تو اس کو گناہ ملے گا، گنہگار ہو جائے گا وہ۔ یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا حکم۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کر دے یا زکوٰۃ کی مشروعیت کا انکار کر دے، کوئی آدمی کہ میں نہیں مانتا زکوٰۃ فرض ہے، یا میں نہیں مانتا کہ شریعت میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز ہے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہے۔ فرق سمجھیے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، کوتاہی کر رہا ہے دینے میں، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا، مسلمان رہے گا۔ لیکن کوئی آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، کہے کہ میں زکوٰۃ مانتا ہی نہیں کہ دین میں کوئی چیز ہے، یا کہے کہ میں زکوٰۃ کو اسلام کا رکن ہی نہیں مانتا، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والا فاسق ہے۔ اگر ایک آدمی زکوٰۃ دے تو رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو بھی وہ کافر ہے۔ دے لیکن کہے کہ فرض نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، تو بھی وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی جو پلرز ہیں، اسلام کی جو بنیادیں، ان میں سے ایک بنیاد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا اسلام کے 5 ارکان ہیں، کون کون سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزہ رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اگر اسلامی حکومت ہوگی اور ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو ایک حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جبراً اس سے زکوٰۃ لے گا وہ۔ جیسے حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر نے ان سے قتال کیا، جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ان سے نہ صرف ایک قتال کیا، حضرت ابوبکر نے کہا ایک رسی بھی اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا ایک چھوٹا سا جانور کا بچہ بھی اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ صدقہ دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور آج انکار کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ تو ایک حاکم کی یہ ذمہ داری ہے اسلامی حکومت میں کہ اگر کچھ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، یہ زکوٰۃ جو حاکم لوگ جو وصول کرتے تھے یہ اموال ظاہرہ میں ہوتی تھی، اموال باطنہ میں نہیں ہوتی تھی۔ حاکم اور امیر خلیفہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ پیسے کی، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، سونا چاندی ہے تو اس کو ہی پتہ ہے۔ جو حکام زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی تھی اور کھیتوں کی زکوٰۃ ہوتی تھی، کھجوروں کی زکوٰۃ ہوتی تھی، اناج کی زکوٰۃ ہوتی تھی، کیونکہ یہ ظاہری اموال ہوتے ہیں تو وہ حساب لگا کر کے کلیکٹ کر کے کتنا نکل رہا ہے اتنا لیتے تھے۔ باقی جو انسان کے پاس سونا چاندی پیسہ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ وہ خود نکالتا تھا۔ تو حاکم جو ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کا پورا نظام بنائے، عاملین کو طے کرے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے وہ ان سے قتال کر کے زکوٰۃ ان سے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے؟ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک پیاری حدیث اللہ کے نبی کی ملتی ہے، الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے وہ دلیل ہے۔ دلیل کا مطلب انسان کے دل میں ایمان ہے، یہ ایمان دل کے اندر چھپا ہے لیکن اس کے اعمال اصل میں اس کے ایمان کا ثبوت بنتے ہیں۔ تو صدقہ یہ دلیل ہے کہ بندہ ایمان والا ہے۔ زکوٰۃ نکالنا اصل میں بندے کے ایمان کی دلیل ہے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ایمان کے پیڑ سے نکلتی ہیں۔ جب ایمان دل میں اندر جڑ کر جاتا ہے، اس کی شاخیں جب پھیلتی ہیں تو ان شاخوں سے عبادت کا پھل نکلتا ہے۔ تو ہر عبادت اصل میں ہمارے ایمان کی جڑ سے نکلتی ہے۔ تو صدقہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کے ایمان کا ثبوت ہوتی ہے، اور کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کے جڑ سے نکلتے ہیں تو ایمان کو پختہ بھی کرتے ہیں، اس لیے صدقہ جو ہے وہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے یقین میں اضافہ کرتا ہے۔ ہر نیک عمل سے بندے کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے بھی بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ صدقے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو خوش کرنے کے لیے اپنی محبوب چیزیں قربان کرنا، محبوب کے لیے اپنی محبوب کو قربان کرنا، یہ عبادت کا اعلیٰ ترین طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ میں کیا اپنے محبوب کو دے دوں کہ وہ خوش ہو جائے، کیا قربانی اس کے لیے دے دوں میں۔ تو بندہ اپنی بہت ساری چیزیں اللہ کے لیے قربان کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مال بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت محبوب ہے۔ مال کی محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے کچھ چیزوں کی خواہش انسان کی نفس میں،
عورتوں کی خواہش، بچوں کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کا ڈھیر، ہاں، اور اچھی گاڑیاں، سواریاں اور جانور اور کھیتی، اور تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہماری فطرت میں ڈال دی. تو ہم ان چیزوں سے محبت کرنا برا نہیں ہے. برائی کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے. تو ایمان والا بندہ زکوٰۃ دے کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں گرچہ میری محبوب ہیں، تیری ذات سے زیادہ محبوب نہیں، تو تیرے لیے میں اس کو قربان کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی محبت تیری محبت پر غالب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز قربان نہ کر دو جس سے تم کو محبت ہے. اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ میرا سب سے محبوب جو مال ہے وہ میرا باغ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. تو محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے سے اللہ رب العالمین سے محبت کا اعتراف مقصود ہوتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دے کر کے، پیسہ اس کی بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے یہ خون پسینے کی کمائی ہے، اور میں تیرے راستے میں اس کو خرچ کر کے یہ اعتراف اور اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ کو یہ مال تیری ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اور فری میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دے گا اس کو. ایمان والا بندہ وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مال میرا ہے. زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرے کہ مال میرے ہاتھ میں ہے پر میرا نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کا مال اور ان کی جان خرید لی ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. تو مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال میرے ہاتھ میں ہے پر اس مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ تو ہے. تو تو جہاں کہے گا دینے کے لیے میں دوں گا. یہ اعتراف ہوتا ہے بندے کی طرف سے، یہ اعلان ہوتا ہے بندے کی طرف سے کہ مال میرا نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی آپ زکوٰۃ کا حکم دیکھیں گے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ نے جس مال کا تم کو نگہباں بنایا ہے اس مال میں سے دو. قرآن میں بہت ساری آیتیں اس معنی میں ہیں جس میں بندے کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ نے اگر کہا ہے کہ فلاں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو، تو اللہ تمہارا مال نہیں مانگ رہا ہے. مال تو حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دیا ہے تو اس کا شکر مناتے ہوئے اس میں سے اگر کچھ حصہ وہ کسی کو دینے کے لیے بول رہا ہے تو دل میں تنگی اور بخیلی محسوس مت کرو. اسی طرح سے مال زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے؟ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلہ ختم کرنا. ایک امیر جب اپنی محنت کی کمائی غریب کو دیتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. معاشرہ جتنا زیادہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلہ کم ہوگا معاشرہ اتنا ہی خوشحال رہے گا. دین کا جو معاشی نظام ہے اس معاشی نظام کا ایک بنیادی اصول قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا لِكَيْ لَا يَكُولَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ مال جو ہے وہ تمہارے صرف امیروں کے درمیان نہیں گھومتا رہنا چاہیے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت دنیا کا نظام ہے، ہمارے ملک کا نظام ہے، اس میں یہی ہو رہا ہے. امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی اس وقت پوری دنیا کی 95% جو ویلتھ ہے وہ صرف دنیا کے 5% لوگوں کے پاس ہے. جو ٹاپ کے 5% امیر لوگ ہیں نا، پوری دنیا کا 95% ویلتھ ان کے کنٹرول میں. اتنا زیادہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلہ ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سب مال امیروں کے پاس جائے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جس سے امیروں کا مال غریبوں تک کے پہنچے. تو شریعت نے زکوٰۃ کا یہ نظام رکھا، یہ ایک پائپ ہے جس کے ذریعے سے امیروں کا مال غریبوں تک جاتا ہے. 3 بنیادی نہ بڑے اہم طریقے اسلام کا نظام ہے جس سے اللہ تعالیٰ مال کو روٹیٹ کرتا ہے لوگوں میں. اگر یہ 3 نظام اسلامی اکانومی کے، یہ 3 بہت بنیادی نظام ہیں، یہ اگر صحیح بنیادوں پہ قائم ہو جائے نا تو بہت حد تک غربت کو کنٹرول کر لیا جائے. ایک تو زکوٰۃ کا نظام، ایک قرض کا نظام اور ایک وراثت کا نظام. زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ امیروں کا مال غریبوں تک جاتا ہے. قرض کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ امیروں کا مال غریبوں تک جاتا ہے. اور وراثت سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک نسل کا کمایا ہوا مال دوسری نسل تک کے جاتا ہے. تو یہ 3 بہت بنیادی نظام ہیں ہمارے معاشرے میں. اگر ان کو ہم صحیح بنیادوں پر قائم کر لے جائیں تو بہت حد تک غربت ختم نہیں ہوگی. غریب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو امیر بنائے، کچھ کو غریب بنائے، پر غربت سے ہونے والے نقصان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غربت اس درجے میں نہیں جائے گی کہ آدمی بھوک سے مر جائے،
اس کی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہو، امیر کا کتا بھی پیٹ بھر کے کھا رہا ہو اور غریب ایک ایک دانے کو ترس رہا ہو. یہ نہیں ہوگا جو آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ امیر اور غریبوں کا فاصلہ ختم کیا جائے، صرف مال کا فاصلہ نہیں، دونوں کے درمیان. دیکھیے ایک معاشرے میں کسی طبقے میں جب امیر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے اور غریب آدمی اپنی غربت اور افلاس کی زندگی گزارتا ہے، تو غریب آدمی امیر کو دیکھ کر کے حسد، جلن اور دکھ محسوس کرتا ہے. اور یہ جو غریبوں کے دل میں پڑنے والی نفرت ہے امیروں کے لیے نا، یہ بہت ساری بغاوتوں کا سبب بنتی ہے. اس کو بغاوت پر ابھارتی. اس لیے دیکھیے کمیونسٹ انقلاب جو آیا، اس انقلاب کے پیچھے کیا تھا؟ اس انقلاب کے پیچھے سرمایہ دارانوں کی جو عیاشی تھی، ان کی جو عیش پرستی تھی، اس کو لے کر کے جو ایک غصہ تھا غریبوں کا، وہ غریبوں کا غصہ ہی انقلاب کی صورت میں پھوٹا. اور ایسا بہت سارے معاشروں میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک امیر آدمی اپنا پیسہ غریب کی جیب میں ڈالتا ہے نا، تو غریب کے دل میں اس کے لیے جو نفرت تھی، جو حسد تھا، وہ ختم ہوتا ہے. تو غریبوں کو جو ایک دکھ اور تکلیف ہوتی ہے امیروں کی عیاشی اور عیش پرستی دیکھ کر کے، زکوٰۃ کے ذریعے سے غریب کے دل کو بھی پاک کیا جاتا ہے کہ امیروں کو دیکھ کر کے جو ان کے دل میں ایک نفرت اور غصے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے. ہاں، یہ معاشرے کو جو ہے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے غربا کی کفالت، یعنی پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو معاشرے کے مالدار آدموں کی ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیسہ دیا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری صرف اپنا پیٹ بھرنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا نہیں ہے. اللہ نے اگر ایک حد سے زیادہ پیسہ تم کو دے دیا ہے تو اب تم سوسائٹی کے بھی ذمہ دار ہو. تمہارے سوسائٹی کے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے بس لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی کفالت بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اسلام ایک مسلمان کو خود غرض نہیں بناتا ہے، اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن اماؤنٹ، سب کو تو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے سب پر زکوٰۃ نہیں واجب کی ہے. ایک خاص مقدار میں اگر آدمی کے پاس مال ہے، وہ غنی ہو، معاشرے کا غنی شمار ہو رہا ہے، تو پھر غنی کی ذمہ داری وہ پورے سوسائٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے، صرف اپنے گھر کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. مالدار کو احساس دلایا گیا کہ تمہارے پاس ایک خاص مقدار میں مال زیادہ آ گیا تو اب سوسائٹی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پہ ڈالی گئی. نارملی آدمی پر اس کی اپنی ذات کی اور اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی میں اتنا پیسہ کماؤں کہ میری اپنی ضرورتیں پوری ہوں اور میرے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوں، میرے امی ابا، میری بیوی، بچے، بنیادی طور پہ ان کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے. لیکن اگر ایک حد تک کے پھر میں آگے بڑھ گیا مال کمانے میں اور غنی ہو گیا تو اب ایک سوسائٹی کی بھی ذمہ داری میرے سر پہ آ جاتی کہ میں اپنے خاندان کے لوگ، اپنی سوسائٹی اور قوم کے لوگوں کا بھی خیال رکھوں. تو غریبوں کی کفالت جو ہے وہ اس کا مقصد ہے. زکوٰۃ کب دینی ہے؟ زکوٰۃ دینے کا الگ الگ زکوٰۃ کا الگ الگ وقت ہے. سونے، چاندی، کرنسی، مال تجارت، ان کی زکوٰۃ ایک سال مکمل ہونے پر دینی ہے نا. زکوٰۃ بنیادی طور پہ 4 طرح کے اموال میں واجب ہوتی ہے. سونا، چاندی، سونے چاندی کے ساتھ کرنسی بھی آ گیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سونا چاندی ہوتا تھا وہ کرنسی کے فارمیٹ میں ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں فیٹ کرنسی چلتی ہے، کاغذ کی کرنسی چلتی ہے. تو سونا، چاندی اور پیسہ، ایک تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے. دوسرا مال تجارت، جو لیکوڈ ایسیٹس ہوتے ہیں آپ کے، تجارت کا جو مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے. تیسرا جو زمین سے نکلتا ہے، خارج من الارض، زمین سے پیدا ہونے والی نباتات، ہاں، جیسے کھجور ہے، گیہوں ہے اور دوسری ساری چیزیں، گنا ہے، حتیٰ کہ شہد بھی علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے زمین ہی سے نکلتا ہے. تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، خارج من الارض، جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے کھیتی باڑی سے. چوتھا بہیمۃ الانعام، کچھ خاص قسم کے جانور ہیں، جانور جیسے بیل ہے اور بکرے بکریاں ہیں اور اسی طرح سے اونٹ ہیں. تو کچھ خاص قسم کے جانور ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ 4 قسم کے مال ہوتے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. سونا، چاندی، کرنسی، دوسرا مال تجارت، تیسرا زمین کی پیداوار اور چوتھا جانور، مویشی. اب اس میں سے سونا، چاندی اور کرنسی اور مال تجارت، ان 2 چیزوں پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ سال پورا ہونے پر. کون سا سال؟ قمری سال، ہجری سال. ہاں، تو جیسے آپ کے پاس ایک مال آیا، 1 سال کا عرصہ اس پر گزر گیا، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. پر یہ اس میں کاؤنٹ کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ والا سال نہیں کاؤنٹ کرنا ہے، عیسوی سال، بلکہ قمری سال کے اعتبار سے کاؤنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ مال تجارت پہ بھی سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے. پیداوار پر جو زکوٰۃ ہے وہ کب ہوتی ہے؟ فصل کٹنے کے وقت ہوتی ہے. جو کھیتی کی زکوٰۃ ہے وہ کب ہوگی؟ یوم حصادی، جب کاٹنے کا وقت ہوگا تب ہوگی. اور جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے وہ سال پورا ہونے پر ہوگی. اب
زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس پہ گرچہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تعجیل کی اجازت ہے۔ تعجیل کا مطلب آپ وقت سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نماز آپ وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، جیسے فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، آپ پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی اذان سے پہلے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ سال پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی راوی ہیں، ان العباس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلک۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ میں سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی۔ تو مان لیجیے کہ آپ کا رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے، لیکن شعبان میں کوئی محتاج آپ کے پاس آ گیا، کوئی بڑی آپدہ آ گئی، کہیں پر سیلاب آ گیا، کوئی جو ہے وہ بہت بڑا بیمار ہو گیا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ابھی آپ کا سال مال پہ پورا نہیں ہوا ہے، پھر بھی آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو نکال کر کے دے سکتے ہیں۔ جب سال پورا ہوگا تو اس کو آپ پھر کاؤنٹ کر لیں گے کہ اتنی زکوٰۃ میں ایڈوانس میں دے چکا ہوں۔ تو زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو سال پورا ہونے پر سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ جس مال میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اس کی کچھ شرطیں، پہلا یہ کہ جس مال پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے، آپ جس مال کے مالک ہیں مکمل آپ کی ملکیت میں ہے، اسی مال کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ جو مال آپ کی جس پر آپ کی ملکیت مکمل نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ کچھ مال وہ ہوتے ہیں نا جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، جیسے بیت المال ہے۔ اب بیت المال کے اندر کچھ مال رکھا ہوا ہے، اب یہ مال جو ہے وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے نا، ایک طرح کی پبلک پراپرٹی ہے، عوام نے وہ پیسہ جمع کیا ہے، تو بیت المال میں رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی فرد کی ملکیت سمجھتے ہیں، اونرشپ، ملکیت مطلب اونرشپ، وہ کسی فرد کا نہیں ہے بلکہ پبلک کی پراپرٹی ہے۔ تو پراپرٹی آپ کی ہوگی تب زکوٰۃ ہوگا، وہ کیونکہ پبلک کی پراپرٹی ہے تو بیت المال پہ گزرے ہوئے، بیت المال میں مان لیجیے 15-20 لاکھ روپیہ بیت المال کے اکاؤنٹ میں رکھا ہے، اس پہ سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ افراد پر واجب ہوتی ہے، مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے، وہ کسی فرد کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ اور ایک فرد بھی جب مکمل مالک ہوگا کسی مال کا تب اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مکمل مالک کا مطلب مان لیجیے کہ میرا کوئی مال ہے اور وہ چوری ہو گیا، تو چوری کیے ہوئے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرا پلاٹ ہے، کسی دادا نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اب مجھے میری ملکیت میرے پاس ہی نہیں ہے، وہ دوسرے نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس پر کیس چل رہا ہے، اگر میرے قبضے میں تو میں زکوٰۃ دوں گا، دوسرے نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، ابھی میری ملکیت ہی میں نہیں ایک طرح سے وہ، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوری ہوئے مال پر، قبضہ کیے ہوئے مال پر، یا ایک قرضہ میں نے جو دیا تھا وہ قرضہ ڈوب گیا ہے، سامنے والا اب امید نہیں لگتی کہ وہ واپس لوٹائے گا، کہیں پر آپ نے انویسٹ کیا تھا، اب وہ انویسٹمنٹ ڈوب گیا ہے، سامنے والے نے انکار کر دیا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا، یا پھر وہ لے کر کے بھاگ گیا ہے، تو ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے جس میں آپ کی ملکیت مکمل نہ ہو۔ ایسا سارا مال، چوری کیا ہوا مال، ڈوبا ہوا انویسٹمنٹ اور قبضہ کیا ہوا مال، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ نے فرمایا جو طیب چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو حرام مال ہوتا ہے وہ طیب نہیں ہوتا ہے، وہ خبیث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ کسی نے اپنی بہن کو کھیت میں حصہ نہیں دیا ہے اور پھر اس میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہوگی۔ بھائی پہلے جس کا حصہ ہے اس کو اس کا حصہ دو، پورا مال لے کے بیٹھے ہو زکوٰۃ نکال کر کے دے رہے، اس کو پورا حصہ دو اس کا۔ حرام مال میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، ولا صدقۃ من غلول، اور جو خیانت والا مال ہے اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو مال جو ہے وہ، اسی طرح اسلام میں جو زکوٰۃ ہے نا، وہ ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں جیسے سونا چاندی وغیرہ ہے اس میں انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے، سیونگ پر زکوٰۃ ہے۔ شریعت میں اصول یہ ہے، مان لیجیے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ آپ کماتے ہیں مہینے کا، روز ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، تو آپ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ ٹیکس آپ کو انکم پر لگتی ہے نا، ہمارے ملک میں تو ہر چیز پہ ٹیکس لگتی ہے، انکم پہ بھی ٹیکس لگتی ہے، خریدنے پہ بھی ٹیکس لگتا ہے۔ تو انکم ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ اسلام نے انکم پر آپ کے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، آپ 1 کروڑ روپیہ بھی کماتے ہو اور آپ کا خرچ ہو جاتا ہو تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سیونگز پر ہے، سونا چاندی، اس میں زکوٰۃ سیونگ پر ہے آپ کی، ہے نا۔ فصل میں زکوٰۃ ہے، فصل میں آپ کی فصل جتنا آپ نکلے گی اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں بھی ایک سرٹن اماؤنٹ کے بعد زکوٰۃ ہے کہ اتنا فصل ہو جائے گی تب آپ کو زکوٰۃ دینی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں دینی، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر آئے گا۔ تو جن چیزوں پہ زکوٰۃ دینی ہے ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم،
جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ زکوٰۃ کے سونے پہ زکوٰۃ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کا مطلب سونے میں زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کیا تھوڑا سا سونا ہے تو بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں، سونا اگر 20 دینار کے برابر ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور 20 دینار کا جو وزن بنتا ہے ہمارے دور میں وہ بنتا ہے 85 گرام، 8.5 تولہ، 7.5 تولہ پہلے لوگ کہتے تھے نا، پہلے تولہ جو ہے وہ 11 گرام کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب میرے خیال سے پورے ہندوستان میں 1 تولہ 10 گرام کا ہی ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی وہی ہوگا، ہے نا؟ تو 80، اس لیے گرام میں اس کو کاؤنٹ کرنا آسان ہے۔ 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے، 85 گرام یا اس سے زیادہ، تب آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر 85 گرام سے کم سونا کسی کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ اس میں سے نہیں دینی ہے۔ تو اچھا، 85 گرام سونے کے بارے میں یہ بھی بات یاد رہنی چاہیے کہ 85 گرام سونا جب ہم کہتے ہیں تو وہ خالص سونا مراد ہوتا ہے، خالص یعنی پیور 24 کیرٹ جو سونا ہوگا نا، وہ اگر 85 گرام ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں پہ 18 کیرٹ سونا بھی چلتا ہے، 22 کیرٹ سونا بھی چلتا ہے، تو اگر 18 کیرٹ یا 22 کیرٹ سونا ہے تو اس میں آپ معلوم کریں گے کہ اس میں پیور گولڈ کتنا ہے اور اس میں امپیورٹیز کتنی ہیں، اور پیور گولڈ کا حساب لگائیں گے کہ پیور گولڈ 85 گرام تک کے پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، جو اس کی امپیورٹیز ہے اس کو نکال کر کے، اور پیور گولڈ اگر 85 گرام تک پہنچ رہا ہے تب اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور یہ خود بھی آپ حساب لگا سکتے ہیں، اس کا طریقہ بھی ہے، یا آپ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سونار سے پوچھ لیں کہ میرے پاس اتنے کیرٹ کا اتنا سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ جو ہے 85 گرام پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ سونے اور چاندی، اچھا اس کے علاوہ سونے میں زکوٰۃ ہے، چاندی میں زکوٰۃ ہے، ڈائمنڈ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر ڈائمنڈ کا کوئی زیور ہے تو ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر وائٹ گولڈ ہے تو وائٹ گولڈ میں تقریباً 75% گولڈ ہی ہوتا ہے اور 25% دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی حساب ویسے ہی لگائیں گے کہ وائٹ گولڈ میں کتنا ہے جو سونا ہے اور کتنا ہے جو سونے کے علاوہ دوسرے معدنیات ہیں، پھر سونے کو الگ کر کے اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ وہ جو ہے نصاب تک کے پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ سونے کے علاوہ چاندی میں زکوٰۃ ہے، اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ 200 درہم کے برابر اگر چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور 200 درہم کو آج کے زمانے کے حساب سے اگر وزن کریں تو 595 گرام، 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ سونے اور چاندی کو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملایا جائے گا، یعنی مان لیجئے کہ کسی کے پاس سونا ہے وہ 70 گرام کتنا ہے، اور چاندی بھی جو ہے وہ 400 گرام ہی ہے، لیکن چاندی اتنی ہے کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے اور سونا خریدا جائے تو پھر 85 گرام سونا ہو جائے گا۔ تو سونے کو چاندی سے اور چاندی کو سونے سے نہیں ملایا جائے گا، چاندی کا نصاب الگ ہے، سونے کا نصاب الگ ہے، سونے کو چاندی سے آپس میں نہیں ملایا جائے گا، اس کی دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سونا اور چاندی کسی بھی فارمیٹ میں ہو اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پرانے زمانے میں سونے چاندی کے بنیادی طور پہ 2 فارمیٹ ہوتے تھے۔ کچھ لوگ سونے چاندی کا کرنسی اپنے پاس رکھتے تھے، ہے نا، جیسے دینار جو ہے وہ سونے کے کوائنس کو کہا جاتا تھا، اور درہم جو ہے وہ چاندی کے کوائنس کو کہا جاتا تھا۔ سونے عام طور پہ دینار جو ہے وہ روم کے ہوتے تھے اور درہم جو ہے وہ ایران کے ہوتے تھے، وہیں پر ڈلتے تھے۔ عربوں کے ہاں جو ہے نا وہ دینار درہم بنانے کا کوئی نظام اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں اسلامی حکومتیں بنی تو انہوں نے اپنے سکے ڈھالنے شروع کیے۔ تو سونا اور چاندی جو ہے وہ ایک تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس کو درہم اور دینار کے فارمیٹ میں رکھتے تھے، وہ ایک طرح کی کرنسی ہوتی تھی جو چلتی تھی، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جن کو یہ زیور استعمال کرنا ہوتا، استعمال کے لیے زیور بنانا ہوتا تھا، وہ سونے چاندی کو پگھلا کر کے اس سے زیور بنا لیتے تھے، ہار بنا لیتے تھے، انگوٹھیاں بنا لیتے تھے اور مختلف قسم کے زیورات بنا لیتے تھے۔ تو پہلے زمانے میں سونا اور چاندی کی یہ 2 شکلیں پائی جاتی تھیں۔ اب آج کے زمانے میں سونا چاندی کے کرنسی تو چلتی ہی نہیں ہے، درہم دینار تو چلتا نہیں، ہمارے یہاں تو فیٹ کرنسی چلتی ہے، پلاسٹک کرنسی چلتی ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ
کرپٹو کرنسی چلتی ہے، لیکن سونا چاندی اصلی فارمیٹ میں کرنسی میں نہیں پایا جاتا. تو سونا چاندی چاہے کسی بھی فارمیٹ میں ہو، چاہے وہ کرنسی کے فارمیٹ میں ہو یا زیور کے فارمیٹ میں ہو، زکوٰۃ اس میں بہرحال دینی ہے. سونا چاندی اگر استعمال کے لیے زیور بھی بنایا ہوا ہے تو بھی اس میں زکوٰۃ دینی ہے. پرانے فقہا کے یہاں پہ آپ کو یہ اختلاف ملتا ہے کہ استعمال کے زیور میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں سونا چاندی کو پرزرو کرنے کا اور بچا کر کے رکھنے کا دو صورت تھی. کچھ لوگ اگر سونا چاندی کو جو ہے وہ ادخار کی نیت سے رکھتے تھے کہ میں اس کو بعد میں یوز کروں گا، وہ اس کو زیور نہیں بناتے تھے، وہ درہم و دینار کی صورت میں رکھتے تھے، اور جن کا مقصد ہوتا تھا یوز کرنا اس کو زینت کے لیے اس کا زیور بناتے تھے. پر آج کے دور میں جو عورتیں سونے کا زیور پہنتی ہیں ان کا مقصد صرف زینت نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک خاص اماؤنٹ میرے پاس محفوظ رہے، مشکل میں کام آئے گا، ہے نا. ہر عورت کے ذہن میں، ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھی زیور بنا لو، مشکل میں بیچ دیں گے. تو ہمارے ہندوستان بر صغیر کے ماحول میں، ہمارے دنیا کے اس عرف میں زیور بناتے ہوئے صرف زینت کسی کا مقصد نہیں ہوتا، زینت کے ساتھ ساتھ ادخار بھی مقصد ہوتا ہے. تو پرانے فقہا کیا جو ہم کو اختلاف ملتا ہے نا کہ استعمال کے زیور میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اس اختلاف کا ہماری سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں ایک صاحب نا وہ سعودی عرب کا اور بعض پرانے فقہا کا فتویٰ لا کر کے اور ہندوستانیوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی کہ استعمال کے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے. لوگ بہت کثرت سے یہ سوال کرتے ہیں. بھائی جو پرانے فقہا تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں اور پرانے ادوار میں، اس میں استعمال کے لیے زیور رکھا جاتا تھا اور ادخار کے لیے دینار و درہم رکھا جاتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادخار کا مطلب کہ بھائی مجھے سنبھال کر کے رکھنا ہے پیسہ، بعد میں میں یوز کروں گا، تو وہ پیسے کی صورت میں دینار و درہم رکھتے تھے، اور استعمال کے لیے زیور رکھتے تھے. اور جب زیور بناتے تھے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ صرف اس کو زینت کرنا اس کے ذریعے سے. پر ہمارے دور میں سونا ایک ہی صورت میں رکھا جاتا ہے، زیور کی صورت میں، اور جو زیور بناتے ہیں ان کا مقصد صرف زینت اور استعمال نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ادخار بھی ہوتا ہے. ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرح کا پیسہ میرا پھنسا ہوا ہے، ضرورت پر اس سونے کو بیچا جا سکتا ہے. تو جو پرانے فقہا کا اختلاف ہے نا، اس کو وہ اپلائی نہیں ہوتا ہمارے عرف میں، اس لیے وہ فتوے لا کر کے یہاں پر پیش کرنا اصل میں اس لیے علماء نے کہا ہے نا کہ من لا یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. جو آدمی اپنے زمانے کے لوگوں کو نہ جانتا وہ جاہل ہے، جس کو اپنے زمانے کے لوگوں کا علم نہ ہو وہ جاہل ہے. عرف جاننا بہت ضروری ہے فتوے کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے زمانے میں تو جتنے بھی لوگ سونا پہنتے ہیں وہ ادخار کی نیت بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا اس میں زکوٰۃ دینی ہے. باقی یہ کہ جو پرانا فقہا کا اختلاف ہے، اس اختلاف میں بھی راجح قول یہی ہے کہ استعمال کے زیور میں زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ اس کی بہت صحیح صریح حدیث ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا عائشہ، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، میں نے یہ انگوٹھیاں بنائی ہیں تاکہ اس کو پہن کر کے آپ کے لیے زینت کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتودین زکاتہن، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو حسبک من النار، تو تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. زیور تھا نا جو پہنا ہوا تھا، چاندی کی وہ تھی، انگوٹھی تھی، تو استعمال والے زیور میں اللہ کے نبی نے خود کہا زکوٰۃ دو. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایک جو ہے وہ کچھ چاندی کے زیور پہنتی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ چاندی کا زیور بھی کنز ہے، یعنی وہ خزانہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو خزانہ رکھتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ چاندی کے زیور بھی جو ہے وہ کنز ہیں، خزانہ ہے جن پر عذاب ہوگا اگر ان کی زکوٰۃ نہ دی جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز، کہ جو زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ گیا اور تم نے زکوٰۃ دے دی تو پھر وہ کنز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا. اسی طرح بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ایک اس کی بچی تھی، اور اس کی بچی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے سونے کے کڑے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم کو یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن ایسے آگ کے کڑے تم کو پہنائے جائیں؟ تو اس عورت نے کیا کہا؟ وہ دونوں کڑے نکال کر کے پورے کے پورے کڑے دے دیے. تو کڑے پہنے ہوئے تھے نا، پھر بھی اس میں سے زکوٰۃ دی. تو اس کی بہت ساری دلیلیں اس بات کی ہیں کہ استعمال کے زیور میں راجح قول کے مطابق زکوٰۃ ہے، پرانے اختلاف میں بھی. باقی ہمارے یہاں جو جدید ہمارا عرف ہے اس میں تو بہرحال سونا ادخار کی نیت سے پہنا جاتا ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ رہ ہی نہیں جاتا ہے. سونے چاندی کے علاوہ کرنسی میں بھی زکوٰۃ ہے، جو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لکوڈ جو کیش ہوتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے. اب کتنے پیسے میں زکوٰۃ ہے؟
جو پیسہ ہے وہ کتنا اماؤنٹ میں آپ کے پاس ہوگا تو اس میں زکوٰۃ دینی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ کیش میں موجود ہے, اکاؤنٹ میں موجود ہے, جس سے 595 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو. 595 گرام چاندی کی قیمت آج کل کیا ہوگی؟ تقریباً 40-50 ہزار روپیہ ہوگی. تو اگر اتنا 40-50 ہزار روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا, یا آپ کے پاس کیش میں رکھا ہے اور 1 سال گزر گیا, تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. کرنسی کے بارے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کرنسی کو کاؤنٹ کرتے ہوئے سونے کو معیار بنایا جائے گا یا چاندی کو معیار بنایا جائے گا. جیسے بعض علماء کہتے ہیں بھائی چاندی سے ناپا جائے گا, بعض علماء کہتے ہیں سونے سے ناپا جائے گا. یعنی 85 گرام سونے کی جو قیمت ہے, اگر اتنا پیسہ کیش میں تب زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو 85 گرام سونے کی قیمت تو لاکھوں میں چلی جائے گی. ہاں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی نصاب کو پہلے پہنچے گا, اگر چاندی کے حساب سے جوڑنے پر چاندی کے نصاب کو پہلے پہنچ جا رہا پیسہ تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے, اور اگر سونے کے نصاب کو پہلے پہنچ جا رہا ہے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. اصل میں اللہ کے نبی کے زمانے میں چاندی بہت قیمتی چیز تھی. یعنی 20 دینار اور 200 درہم تقریباً ایک ہی ویلیو کا تھا. 595 گرام چاندی کی قیمت وہی ہوتی تھی جو 85 گرام سونے کی ہوتی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ چاندی کی ویلیو کم ہو گئی اور سونے کی ویلیو بڑھ گئی. تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, اگر ہمارے پاس کسی کے پاس 40-50 ہزار روپیہ سال کا رکھا ہے تو وہ غنی تو نہیں ہے, تو زکوٰۃ تو غنی پر فرض ہوتی ہے. تو 40-50 ہزار روپے اگر 1 سال تک رکھا ہوا ہے تو وہ کیسے غنی ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ 40-50 ہزار روپیہ اگر آپ کے پاس 1 سال تک رکھا رہ گیا, یوز نہیں ہوا, تو ہندوستان کے حساب سے تو آپ غنی ہیں. ہندوستان میں فقیری کا جو انڈیکس ہے, اگر کسی کے پاس 40-50 ہزار روپیہ 1 سال تک کے رکھا ہوا ہے تو وہ انڈیا کے 5-10% امیر لوگوں میں سے, ٹاپ 5 میں سے اتنا پیسہ ہے اس کے پاس. یہاں غربت کا یہ عالم ہے. دوسری بات یہ کہ اچھا یہ بتاؤ, جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایسا آدمی تو غنی نہیں ہوگا, اس سے پوچھا جائے اچھا اگر کسی کے پاس چاندی رکھی ہوئی ہے, مان لو کرنسی نہیں ہے, چاندی 595 گرام کے برابر رکھی ہے, تو وہ زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو بولتے ہیں دے گا. تو کیوں دے گا بھائی؟ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 595 گرام چاندی جس کے پاس ہوتی ہے وہ غنی نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں گرچہ وہ غنی نہیں ہوتا لیکن شریعت اس کو غنی کے حکم میں مانتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر پیسے کا بھی یہی معاملہ ہے. تو بہرحال جس کے پاس 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہے, اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس کیش میں رکھا ہوا ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا. سونے اور چاندی کو آپس میں نہیں ملایا جائے گا, لیکن کرنسی کو سونے سے بھی ملایا جائے گا, چاندی سے بھی ملایا جائے گا, کیونکہ کرنسی جو ہے وہ سونے کا بھی بدل ہے اور چاندی کا بھی بدل ہے. تو مان لیجیے کسی کے پاس 85 گرام سونا نہیں ہے, سونا صرف 70 گرام ہے, لیکن اتنا کیش رکھا ہوا ہے جسے 15 گرام سونا وہ اور خرید سکتا ہے, تو پیسے کو پھر سونے سے ملا کر کے زکوٰۃ دے گا. یا کسی کے پاس 595 گرام چاندی نہیں ہے, 500 گرام چاندی ہے اور اتنا پیسہ ہے جسے 95 گرام چاندی اور وہ خرید سکتا ہے, تو پیسے کو چاندی سے بھی ملائے گا. سونا چاندی کو آپس میں نہیں ملایا جائے گا, لیکن پیسہ کیونکہ سونے کا بھی بدل ہے, چاندی کا بھی بدل, ظاہر سی بات ہے پیسے کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے نا, اس کاغذ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پیسے سونے کا بھی بدل ہے, چاندی کا بھی بدل ہے, اس لیے پیسے کو سونے سے بھی ملایا جائے گا اور چاندی سے بھی ملایا جائے گا. اچھا, اگر سونے اور چاندی میں زکوٰۃ تک کے پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 25%. زکوٰۃ کتنی دینی؟ 40واں حصہ مال کا. تو 40واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ یعنی 1 لاکھ پر 2,500. تو اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی یا کیش میں پیسہ ہے جو نصاب تک کے پہنچ رہا ہے, تو پورے مال میں سے آپ کو کتنا دینا ہے؟ پورے مال میں سے دینا ہے, ایکسٹرا میں سے نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں 85 گرام کے اوپر جو ہوگا اس میں سے دینا ہے. پورا مال ملا کر کے آپ کو 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکال کر کے دینا ہے. اسی طرح سے سونے چاندی کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سونے چاندی میں ہر انسان کی اپنی الگ ملکیت ہوگی. مان لیجیے ایک گھر ہے, اس گھر میں بیوی کے پاس کچھ سونا ہے, بیٹی کے پاس کچھ سونا ہے, اماں کے پاس کچھ سونا ہے, میرے پاس کچھ کیش ہے. تو سارا اب اماں کا سونے کی زکوٰۃ اماں پہ واجب ہوتی ہے, بیٹی کی سونے کی زکوٰۃ بیٹی پہ واجب ہوگی, بیوی کی سونے کی زکوٰۃ بیوی پہ واجب ہوگی, میرے پیسے کی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوگی. گھر کے سارے افراد کے پیسے کو اور سونے چاندی کو ایک جگہ جمع کر کے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اگر امی کے پاس اتنا سونا نہیں ہے جس پہ ان کی زکوٰۃ واجب ہو تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی, بیوی کے پاس اتنا سونا نہیں جس پر اس کی زکوٰۃ واجب ہو اس کو بھی نہیں دینی, بیٹے کو بھی نہیں دینی, میرے پاس کیش نہیں مجھے بھی نہیں دینی. لیکن ایسا کس صورت میں ہوگا؟ جب سب کی اپنی اپنی پرسنل ملکیت ہے کہ سب اپنے اپنے سونے کے خود مالک ہیں. اگر معاملہ یہ کہ سارے سونے کا مالک میں ہوں, میں نے بیٹی کو پہننے کے لیے دے دیا, اماں کو دے دیا ہے اور بیوی کو دے دیا ہے, پھر تو کاؤنٹ کیا جائے گا کیونکہ سب کا مالک حقیقت میں ہوں. اسی طرح سے بیوی کے پاس مان لیجیے کہ سونا زکوٰۃ کی مقدار میں موجود ہے, تو بیوی پر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ دے, شوہر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, بیوی کے سونے کی زکوٰۃ
بیوی پر واجب ہے، شوہر پہ واجب نہیں. شوہر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی. مالی عبادت کوئی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے. اگر شوہر بیوی کے مال کی زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن شوہر پر واجب نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے پاس مسائل زیادہ ہیں، وقت کم ہے، اس لیے میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں. اچھا، اب سونے چاندی کے بعد اور کرنسی کے بعد چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ اموال تجارت ہے. اموال تجارت کا مطلب ہوتا ہے لیکوڈ ایسیٹس. لیکوڈ ایسیٹس کا مطلب وہ سامان جو آپ کو بیچنا ہے، جس کو بیچ کر کے پیسہ آنے والا ہے. مثلا مان لیجیے کہ ایک آدمی کا کپڑے کا کارخانہ ہے. اب کپڑے کے کارخانے میں اس کے پاس جو ایسیٹس ہیں، کچھ ایسیٹس وہ ہیں جیسے اس کی دکان ہے، کارخانے کا جو جگہ ہے اس دکان پر اور اس ورک شاپ پر اس کے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے بعد جو مشینیں کپڑا سلنے کے لیے، ان مشینوں کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر زکوٰۃ کس پر ہے؟ وہ جو کچا کپڑا ہے نا، جس کو سل کر کے یا سلا ہوا کپڑا جو وہ بیچنے والا ہے، اس کپڑے پر زکوٰۃ ہے. بات سمجھ آئی نا؟ جو لیکوڈ ایسیٹس اس کے ہیں، جو جانے والے ہیں، بکنے والے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم، کہ جو تم طیب مال کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو، زکوٰۃ دو. تو یہ جو کسبتم ہے، اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ وہ انسان کا جو مال تجارت ہوتا ہے نا، وہ بھی آتا ہے. اب الگ الگ کاروبار میں الگ الگ طرح کا مال تجارت ہوتا ہے. کسی میں مال تجارت پورا کا پورا مال تجارت ہی ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی زمینوں کا کاروبار کر رہا ہے، اس کی پوری زمین مالی تجارت ہی، اس کی پوری زمین بک کر کے اس کو پیسہ آنے والا ہے. کوئی آدمی ہوٹل کا کاروبار کرتا ہے، ہوٹل میں اس کے پاس جو ہے وہ مشینری ہے کھانا بنانے کی، ٹیبل ہیں، کرسیاں ہیں، گلاس ہے، پلیٹ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. صرف وہ جو اناج ہے اس پر زکوٰۃ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جو لیکوڈ ایسیٹس ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے مال تجارت میں. اور مال تجارت میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ مال تجارت میں بھی زکوٰۃ کا نصاب وہی ہے جو چاندی کا نصاب ہے. 595 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے تو مال تجارت میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. اور مال تجارت کو کرنسی کے ساتھ جوڑا جائے گا. ہاں، یعنی مان لیجیے کہ مال تجارت اتنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ تک پہنچ رہا ہو، لیکن آپ کے پاس لیکوڈ کیش موجود ہے، تو لیکوڈ کیش اور لیکوڈ ایسیٹس دونوں کو جوڑ کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب تک پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. اگر وہ نصاب تک پہنچ رہے تو ان میں زکوٰۃ دی جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی جیسے خزانہ نکلتا ہے، سب سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے وہ خزانے میں. جو زمین کھود کر کے کسی کو سونا نکل گیا، چاندی نکل گیا، اس میں 5واں حصہ زکوٰۃ دینا پڑے گا. ویسے تو انڈیا میں اگر کسی کو خزانہ مل گیا تو حکومت ضبط کر لیتی ہے، دیتی نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر کسی کے پاس نکل گیا، اس نے بتایا نہیں حکومت کو، اپنا چپکے سے رکھ لیا، تو اس کو 5واں حصہ یعنی سب سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے وہ رکاز اس کو کہا جاتا ہے. رکاز میں خمس ہے زکوٰۃ، یعنی 5واں حصہ 20% زکوٰۃ اس میں سے دینی پڑے گی. اس کے علاوہ اناج میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اناج جو ہے وہ اناج کا نصاب کیا ہے؟ 5 وسق یعنی 750 کلو. ہاں، اللہ کے نبی فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق من لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ. 5 وسق سے کم کسی کے پاس اگر اناج پیدا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق کا جو وزن ہوتا ہے وہ 750 کلو کے برابر ہوتا ہے. تو جیسے کسی نے گیہوں بویا یا چاول بویا اور یا گنا نکالا، یا آپ کے یہاں کون سی کھیتیاں ہوتی ہیں؟ ہاں، رائی کی کھیتی ہوئی، اور 750 کلو سے کم اس کا اناج ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 750 کلو سے زیادہ پر ہوگی. کب زکوٰۃ نکالنا ہے؟ کٹائی کے دن نکالنا ہے. جب کٹائی کریں گے تب زکوٰۃ واجب ہوگی. کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے؟ اگر جو ہے وہ آسمان کے پانی سے پیداوار ہوئی ہے، اپنا خود کا پانی نہیں لگانا پڑا ہے، تو عشر نکالیں گے. عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ. ہاں، یعنی 10% جس کو ہم بولتے ہیں، 10%. اور اگر آرٹیفیشل پانی لگایا ہے، جیسے نہر سے پانی چلایا ہے یا بورنگ سے پانی چلایا ہے، تو پھر آدھا عشر نکالیں گے، یعنی 5% زکوٰۃ نکالیں گے. اور اگر دونوں ہوا ہے، آسمان سے بھی بارش ہوئی ہے اور کچھ اپنا بھی پانی لگایا ہے، تو پھر حساب لگائیں گے کہ آسمان کا بارش کی کتنی لگی ہے اور میرا اپنا ذاتی پانی کتنا لگا ہے. اسی پرسنٹیج کے حساب سے زکوٰۃ 5 سے 10% کے بیچ میں نکالی جائے گی. ہر طرح کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے. صحیح بات یہ ہے، بعض روایتوں ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ سبزیوں پہ بھی زکوٰۃ ہے. سبزیوں پہ، گنے پر اور کھجور پر، ناریل پر، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا مما اخرجنا لکم، جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں زکوٰۃ ہے. ایون شہد پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ شہد بھی ایک طرح سے زمین سے ہی نکلتا ہے. وہ پھلوں کے اور پھولوں کا رس ہوتا ہے جو شہد کی مکھیاں چوستی ہیں، تو شہد پر بھی صحیح حکم سے زکوٰۃ ہے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں شہد پر زکوٰۃ لیا ہے اور اس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے علماء نے کہا شہد کے زکوٰۃ پر اجماع ہے. اس کے علاوہ جانوروں پر زکوٰۃ ہے.
جانور مطلب جانور کون سے جانور جن پر زکوٰۃ ہے؟ وہ جانور جو اگر آدمی کوئی جانور کی تجارت کر رہا ہے، یعنی جانور خرید کے لاتا ہے اور بیچتا ہے، تو پھر اس جانور پر جانور کی حیثیت سے زکوٰۃ نہیں ہے، مال تجارت کی حیثیت سے زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر کوئی جانوروں کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کو جانور پر زکوٰۃ نکالنی ہے مال تجارت کی حیثیت سے، تو اس میں جو نصاب ہوگا وہ مال تجارت کا نصاب دیکھا جائے گا کہ 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اتنی قیمت کے جانور اس کے پاس ہیں کہ نہیں ہے، اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جانور رکھا ہوا ہے کھیتی باڑی کے لیے، ہل وغیرہ چلانے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا جو عوامل ہیں، کھیتی کرنے والے جانور ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی نے جانور پالے ہوئے ہیں اور ان کو خود اپنا خرید کے چارہ کھلاتا ہے، تو خرید کے چارہ جو کھلاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اصل زکوٰۃ کس پر ہے؟ للزرعی والنسلی، جو آدمی جانور پالتا ہے دودھ نکالنے کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے، جیسے طبیلے ہوتے ہیں نا جن کے پاس، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ نکالنا، دودھ نکال کر یہ دودھ بیچنا۔ تو للزرعی والنسلی، جو دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے، اسی طرح سے نسل آگے بڑھانے کے لیے جانور پالتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کی الگ الگ مقدار ہے، بکری، اونٹ، گائے، کچھ جانور، سارے جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں، جیسے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ کوئی مرغی کا اگر کاروبار کرتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، پولیٹری فارم جو چلاتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں جو جانوروں کا ذکر ہے اس میں تو مرغی کا ذکر نہیں ہے۔ کیا خیال ہے، زکوٰۃ ہے کہ نہیں مرغی پہ؟ ہاں، کس حساب سے؟ جانوروں میں تو ذکر نہیں آیا اس کا۔ تجارت، ماشاءاللہ، مالی تجارت ہے نا وہ، اس کو جانور کے حساب سے زکوٰۃ اس میں نہیں دیں گے، اس میں مالی تجارت کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ وہ جو اس کی مرغی ہے وہ اس کا مالی تجارت ہے۔ تو جو پولیٹری فارم چلا رہا ہے اگر وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو جس وقت اس کی پولیٹری میں جتنی مرغیاں ہوں گی نا، ان مرغیوں کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ یعنی کہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان جانوروں پر زکوٰۃ ہے، مرغی تو نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، وہ اس کا مالی تجارت ہے، اس پر مالی تجارت کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ قرض دیے ہوئے مال پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ ڈوب گیا ہے، اس کے ملنے کی امید نہیں ہے، یعنی لینے والے نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں لیا ہوں، یا وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، اب اس کے پاس طاقت نہیں بچی دینے کی، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک قرضہ ڈوبا ہوا تھا، 5-10 سال کے بعد اچانک وہ آدمی پیسے والا ہو گیا تو اس نے آپ کو دے دیا، تو اس پہ اختلاف ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب ملے گا تبھی سے اس کی زکوٰۃ سال شروع کریں گے آپ، یعنی اس سال سے آپ شروع کریں گے، جب ملنے کے بعد 1 سال گزرے گا تب زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر جیسے آپ کا قرضہ ڈوبا ہوا تھا، جیسے آج کل ہیڈا گوڈ والوں کا ڈوبا ہوا ہے جو انویسٹمنٹ ہے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مل گیا تو 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں، جب ملے گا تب 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ملے گا وہاں سے اس کا سال شروع ہوگا، جب سال مکمل ہو جائے گا تب اس کو زکوٰۃ دینی۔ اسی طرح سیلری پر زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ سیلری پر زکوٰۃ کا 2 طریقہ ہے۔ جس آدمی کو فکس سیلری ملتی ہے، فکس سیلری میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اب جیسے سیلری آ رہی ہے، خرچہ ہو جا رہی ہے، تو خرچہ ہو گئی سیلری تو کچھ زکوٰۃ نہیں ہے، پیسہ کتنا بھی آئے اگر خرچہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سیلری آ رہی ہے، کچھ خرچ ہو رہی ہے، کچھ بچ جا رہی ہے، یا پوری سیلری بچ جا رہی ہے، تو بچ گئی، آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، اس کو خرچہ ہی نہیں کیا، دوسری جگہ سے آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، تو آپ کی سیونگ ہو گئی، وہ سیونگ پر زکوٰۃ ہے۔ کب زکوٰۃ ہوگی؟ جب اس پر 1 سال پورا ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوگا زکوٰۃ دینے کا کہ جتنا پیسہ آپ کا سیونگ میں بچ رہا ہے، جیسے ہی وہ آ رہا ہے آپ کے پاس بچ رہا ہے، اس کو آپ لکھ لیں۔ جیسے ایک پیسہ آپ کے پاس آیا محرم میں، سیلری آئی محرم میں، اس میں آپ کو کون سا مہینہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا؟ ہجری مہینے کاؤنٹ کرنا پڑیں گے۔ محرم میں آپ کے پاس سیلری آئی اور آپ نے لکھ لیا کہ اتنا محرم کو میری جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ میرے پاس اتنا پیسہ آیا ہے۔ اب اس محرم میں آنے والی سیلری پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ اگلے محرم میں، ہے نا، جب اس کے اندر پورا ایک سرکل گزر جائے گا، ذوالحجہ میں اس پر زکوٰۃ، جیسے ذوالحجہ ختم ہوگا تب زکوٰۃ جو ہے وہ اس پر فرض ہوگی۔ تو اب محرم میں آئی ہوئی سیلری کی زکوٰۃ آپ ذوالحجہ میں دیں گے، شوال اور سفر میں آئی ہوئی سیلری کی زکوٰۃ آپ محرم میں دیں گے، محرم سفر۔ ربیع الاول میں آئی والی سیلری کی زکوٰۃ آپ سفر میں دیں گے۔ تو یہ تو پھر آپ کو ہر سال ہر مہینے 1 سال کس مال پر گزرا ہے اس کو کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس میں بہت ہیڈیک ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مان لیجیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان میں آپ نے اپنی سیونگ پوری کاؤنٹ کر لی کہ میرے پاس کتنی سیونگ ہے، اتنا میرے پاس مال ہے، اس پورے مال پر زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی ہے۔ کچھ مال پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے کیونکہ 1 سال گزر چکا ہے، کچھ پر ابھی 8 مہینہ گزرا ہے، کچھ پر 7 مہینہ گزرا ہے، کچھ پر 6 مہینہ گزرا ہے۔ پر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تعجیل کی اجازت ہے، آپ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے پوری سیونگ میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال کر کے دے دی،
اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب آپ کو رمضان سے پہلے ٹینشن نہیں لینا ہے, آپ کے پورے مال کی زکوٰۃ اس میں سے ادا ہو چکی ہے. اس میں سے کچھ مال تھا جس پر سال گزر چکا تھا, کچھ مال تھا جس پر سال بعد میں گزرے گا, مکمل ہوگا, لیکن آپ نے ایڈوانس میں ہی زکوٰۃ نکال دی. اب آپ کو پھر رمضان میں ہی پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا ہے. تو سیلری والوں کے لیے یہ طریقہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہر سال میں ایک مہینہ فکس کر لیں, اس مہینے میں کاؤنٹ کر لیں کہ آپ کے پاس کتنی سیونگ ہے, اور سیونگ اگر نصاب تک پہنچ رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکال دیں. اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیں, جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ میرے پاس مال تو رکھا ہے لیکن ضرورت کے لیے رکھا ہے, گھر بنوانا ہے, بیٹی کی شادی کرانی ہے, دوسری ہیں. آپ کے پاس اگر مال ایسا رکھا ہے جو نصاب تک پہنچ رہا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں رکھا ہے, بس آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. کہیں پہ بھی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ مال اگر اس مقصد سے رکھا ہے تو آپ زکوٰۃ دو, چاہے وہ آپ نے شادی کے لیے رکھا ہو, گھر بنوانے کے لیے رکھا ہو, کاروبار شروع کرنے کے لیے رکھا ہو. اگر مال آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر سال مکمل ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. زمین کی زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ سوال آتا ہے, پلاٹ اور زمینیں جو ہیں اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے زمینیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک زمین تو وہ ہوتی ہے جو آپ نے استعمال کے لیے لی ہے, آپ یا تو استعمال کر رہے ہیں یا آپ نے استعمال کے لیے لی ہے. جیسے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, گھر آپ کا کروڑوں کا بھی ہو تو گھر کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے, ہے نا. آپ نے کوئی زمین خریدی ہے, آپ کا مقصد اس میں گھر بنوانا ہے, اپنے لیے گھر بنوانا ہے یا اپنے بچوں کے لیے گھر بنوانا ہے, تو ایسا پلاٹ جو آپ نے اپنے لیے گھر بنوانے یا اپنے بچوں کے لیے گھر بنوانے کے لیے خریدا ہے, اس زمین اور پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں. استعمال کی کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی گاڑی ہے, چاہے کروڑوں کی گاڑی ہو, آپ رولس رائس میں رکھتے ہوں یا پرائیویٹ جیٹ پہ سفر کرتے ہوں, آپ کی اپنی پرسنل یارڈ ہو, استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو زمین آپ نے استعمال کے لیے لی ہوئی ہے یا استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کرنے کا ارادہ ہے, اس پلاٹ پر, اس زمین پر, اس گھر پر, اس فلیٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے فلیٹ خریدا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, خود رہ رہے ہیں یا پھر مستقبل میں رہنے کا ارادہ ہے. ابھی فی الحال کرائے پر دیا ہے, مستقبل میں ارادہ ہے کہ اس میں رہیں گے یا میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو رہیں گے, بیٹے کی شادی کرا دوں گا تو اس کو شفٹ کر دوں گا. تو جو فلیٹ آپ نے خریدا ہے, جو بنگلہ آپ نے خریدا ہے رہنے کے مقصد سے, اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. پہلی قسم کی زمینیں یہ ہوتی ہیں. دوسری قسم کی زمینیں ہوتی ہیں جس کو آپ بیچنا تو نہیں چاہتے, کمرشلی کوئی فائدہ چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کارخانہ خریدا ہوا ہے, کارخانہ خریدنے کا مقصد کیا ہے, اس میں کاروبار کرنا, تو کارخانے کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے, ہے نا. آپ نے کوئی فلیٹ خرید لیا, فلیٹ کا مقصد ہے کہ اس کو میں کرائے پر دوں گا اور اس کا کرائے سے فائدہ اٹھاؤں گا, تو ایسا فلیٹ جس کا کرایہ حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے گھر بنوا لیا کرائے پر دینے کے لیے, تو اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے اور اس پر 1 سال پورا ہو جا رہا ہے اور وہ محفوظ ہے. تو اگر کرایہ آ رہا ہے, ختم ہو جا رہا ہے, تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تیسری قسم کی زمینیں, پلاٹ, فلیٹ, بنگلہ, وہ ہوتا ہے جو آپ نے باقاعدہ بیچنے کے مقصد سے خریدا ہے. آپ نے خریدا ہے کہ ابھی خرید لو اور اس کے بعد اس کی قیمت بڑھے گی تو بیچ دیں گے. وہ آپ کا مقصد کیا ہے, اس کو بیچنا, وہ آپ کا مال تجارت ہے. تو جس زمین کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا مال تجارت ہوتا ہے, اور مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے. تو ایسی زمین پر زکوٰۃ دینی پڑے گی جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہے, جس کا مقصد اس کو بیچنا ہے, وہ مال تجارت ہے. کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی, جب آپ کا اس پر سال گزرے گا, کیونکہ مال تجارت ہے نا, تو مال تجارت پر زکوٰۃ کب ہوتی ہے, جب سال گزرتا ہے. جب 1 سال اس پر گزر جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہے, مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے, اس کی کرنٹ ویلیو کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. کلیئر ہے. زکوٰۃ اصلاً تو اسی وقت ہے جب آپ کا سال گزر گیا, اس پر زکوٰۃ ہے. بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر آدمی کے پاس مان لیجیے کہ پلاٹ ہے, اب وہ اس کے پاس اتنا کیش ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے سکے, پلاٹ کی قیمت بہت کروڑوں میں ہے اور اتنا کیش اس کے پاس ہے نہیں کہ زکوٰۃ دے سکے, اس پر بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ کاؤنٹ کر کے رکھ لے, اس سال اس کی اتنی زکوٰۃ نکل رہی تھی, لکھ کر کے اس نے رکھ لیا, اور جب وہ فلیٹ یا وہ بنگلہ یا وہ پلاٹ بک جائے گا تو پورا سال جو اس نے کاؤنٹ کیے تھے اس کی زکوٰۃ پھر ایک ساتھ نکال دے. لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے, یہ اصل نہیں ہے. اصل عزیمت والا حکم یہی ہے کہ اس کو اس کی زکوٰۃ سال پورا ہونے پر ہی نکالنا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی زمین آپ نے خریدی ہوئی ہے, اس کا مقصد بیچنا نہیں ہے, آپ نے استعمال کے لیے خریدی ہے, بیچ میں کبھی آپ کا موڈ بن گیا بیچنے کا, پہلے تو آپ نے استعمال کے لیے خریدی تھی, بیچ میں کوئی مسئلہ آپ کا ہے, موڈ بن گیا بیچنے کا, جہاں سے آپ کی نیت تبدیل ہو گئی نا, وہاں سے اس کا سال شروع ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی. مان لیجیے آپ نے ایک جو ہے وہ محرم میں کوئی ایک زمین خریدی تھی,
سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول. رمضان میں آپ کی نیت بن گئی. محرم میں جب آپ نے خریدی تھی تو آپ نے سوچا تھا میں اپنا گھر بنوا کر کے رہوں گا، لیکن رمضان میں آپ کی نیت بن گئی کہ بیچ دیتا ہوں. تو جہاں آپ کی نیت ہوئی بیچنے کی، وہاں سے اس کا سال شروع ہوگا. اب اس سے 1 سال بعد تک اگر آپ نے بیچا نہیں اس کو اور 1 سال اس پر گزر گیا تو اس پر پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. شیئرز میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اب شیئرز ہندوستان میں بنیادی طور پہ جو شیئر مارکیٹ میں عام طور پہ شیئرز ہوتے ہیں اس میں سے بہت کم شیئرز ہیں جو حلال ہیں. نارملی شیئرز میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر شیئرز حرام ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس حلال شیئرز ہیں، ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس حلال شیئر ہے، تو حلال شیئر میں زکوٰۃ کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اصل میں شیئر میں ٹریڈنگ جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ، آدمی نے شیئر اسی حساب سے خریدا ہے کہ تھوڑا دن رکھنا ہے، جیسے ہی اس کی مارکیٹ میں ویلیو بڑھے گی اس کو میں بیچ دوں گا. تو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ اگر کر رہا ہے تو جو شیئر کی ویلیو ہے اس ویلیو پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جب نہیں مان لے 1 سال گزر گیا اس پر شیئر پر، تو اس کی جو ویلیو نکل رہی ہے اس ویلیو پر اس کو، کرنٹ ویلیو پر اس کو پوری زکوٰۃ دینی پڑے گی. کچھ لوگ شیئرز خریدتے ہیں لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے، اس کے ڈیویڈنڈ وغیرہ آتا رہے گا اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو اگر لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے شیئرز لیے ہیں تو شیئرز ایک طرح کا انویسٹمنٹ ہے آپ کا کمپنی میں. تو پھر آپ کو جو اس کمپنی کا آپ نے شیئر لیا ہے اس کا نیچر دیکھنا پڑے گا. نیچر کیا ہے اس کا؟ یعنی اس میں جیسے انویسٹمنٹ میں نے بتایا نا کہ کاروبار میں کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے لیکوڈ ایسیٹس اور کچھ ہوتے ہیں مشینری وغیرہ. تو مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کاروبار میں لیکوڈ ایسیٹس کتنے ہوتے ہیں کمپنی کے، اور وہ آپ اس کو جو کمپنی کی جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کمپنی کی بیلنس شیٹ دیکھ کر کے یہ دیکھنا پڑے گا اس کے پاس لیکوڈ ایسیٹس اس کے کتنے پرسنٹ ہیں اس کے اس میں. تو آپ کے انویسٹمنٹ سے اتنا پرسنٹ آپ مانیں گے کہ آپ کا لیکوڈ ایسیٹس ہے اور اس کے حساب سے آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ میں آپ کو سونا، چاندی، تالے تجارت ہے نا، اس میں آپ کو کرنسی ہے، ان کی زکوٰۃ آپ کو پیسوں میں دینی ہے. پیسے کو کسی اور چیز میں کنورٹ کر کے نہیں دے سکتے. یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے اناج کے پیکٹ بات کر کے تقسیم کرتے ہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے. شرعاً یہ جائز نہیں ہے. ایک آدمی کا آپ کے مال میں حق ہے، کرنسی پہ، پیسے پر آپ کا حق ہے، اس کو پیسہ دینا پڑے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے آپ سے قرضہ لیا 1 لاکھ روپیہ اور 1 لاکھ روپے کا اناج آپ کو دے دیا، تو آپ قبول کریں گے اس کو؟ نہیں قبول کریں گے نا. آپ بولیں گے میں نے پیسہ دیا تھا مجھے پیسہ دو. تو یہ جو مال ہے نا یہ غریب کا حق ہے. اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور محروم رہ جانے والوں کا حق ہے. تو اس کو اس کا پیسہ دینا پڑے گا. وہ طے کرے گا کہ میں اس پیسے سے کیا کروں گا، میں اس سے اناج خریدوں گا یا علاج کراؤں گا یا کپڑے خریدوں گا یا بچے کی اسکول کی فیس بھروں گا، گھر کا کرایہ بھروں گا. وہ غریب آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنا پیسہ کہاں لگانا ہے، تو اس کو آپ پیسہ دیں گے. یہ جو بعض تنظیمیں کر رہی ہیں، بعض افراد کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کے اور راشن کا پیکٹ بنا کر کے بانٹ رہے ہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے. غریب کا حق آپ کے پیسے پر ہے، آپ کو اس کا پیسہ دینا پڑے گا. صرف اتنی اجازت دی ہے علماء نے کہ بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایسا ہے جو جس کا مزاج صحیح نہیں ہے، گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، یا دماغ اس کا خراب ہے، اگر اس کو پیسہ دیا گیا تو وہ پیسے کو ضائع کر سکتا ہے. تو اس آدمی کے لیے شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ ایسے آدمی کو جو فاسق فاجر ہے یا جس کا دماغ صحیح نہیں ہے، جو پیسے کا میں صحیح تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ تم بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے، میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ، اس سے میں تمہاری وہ ضرورت پوری کر دوں گا. صرف ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے. نارملی زکوٰۃ کے پیسوں سے اناج کے کٹ بات کر کے تقسیم کرنا، کمبل تقسیم کرنا، کپڑے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. اور جتنا میں جانتا ہوں اس میں فقہا کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے ہاسپٹل تعمیر کروانے کی اجازت نہیں ہے. جو چیریٹیبل ہاسپٹل ہوتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے تعمیر کرا دیتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے ڈینٹل کالج جو ہے ڈینٹل میڈیکل کھول رہے ہیں اور ہاسپٹل بنوا رہے ہیں، ان سب کی اجازت نہیں ہے. اب آخری کچھ موضوع لے لیتے ہیں، میرے پاس بھی وقت کم ہے. زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر سورہ توبہ میں فرما دیا. انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے، زکوٰۃ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے. عاملین یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بیت المال ہوتا تھا، اس کے باقاعدہ امپلائیز ہوتے تھے جو جا کر کے زکوٰۃ حساب کر کے، جیسے انکم ٹیکس آفیسرز ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. والمؤلفتی لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہے. نیا نیا کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. وفی الرقاب اور پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہیں. والغارمین قرض آدمی کے اوپر چڑھ گیا اتنا زیادہ کہ وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد ہوتا تھا جہاد میں ہے. اور فی سبیل اللہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مدرسے بھی آتے ہیں اور جو دعوتی ادارے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اور آخری وابن السبیل، پرانے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے
مسافر کیونکہ سفر کے لیے نکلتے تھے لمبے لمبے، تو گھر سے بہت زیادہ مال لے کر کے نہیں نکل سکتے تھے، تو ان کے لیے زکوٰۃ کی اجازت تھی۔ یہ 8 لوگ ہیں۔ فقیر و مسکین سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اصل زکوٰۃ فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تو خذ من اغنیاءہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ غنی سے لی جائے گی اور فقراء کو دے دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے پہلے اور اصل مستحق معاشرے کے فقیر لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا فقیر اور مسکین، فقیر کے لیے ہے اور مسکین کے لیے۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ آدمی ہے جو اس کے پاس لا مال لہ، اس کے پاس کسی بھی طرح کا پیسہ ہی نہیں، ایک دم محتاج، غریب، بے بس، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاشی نہیں ہے، وہ پورے طور پہ ڈیپینڈ ہے لوگوں پر، جیسے معذور ہے اور اندھا ہے، بہرا ہے، اب وہ کچھ کاروبار ہی نہیں کر سکتا، اتنا غریب ہے، اس کو کوئی پیشہ ہی نہیں آتا ہے، تو آدمی معدوم المال، جس کے پاس بالکل بھی کوئی مال نہ ہو۔ ہاں، کوئی عورت ہے بیچاری بیوہ ہے، اب وہ کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتی، جاب بھی نہیں کر سکتی ہے، کوئی بچہ ہے یتیم ہے، اس کا کوئی سرپرستی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو معدوم المال ہیں وہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسا نہیں کہ ایک دو لقمے کے لیے ترس رہے، اس کے پاس کوئی کاروبار ہے، کچھ تجارت کرتا ہے، لیکن اتنا پیسہ نہیں کما پا رہا کہ اس کی جو ایسینشل نیڈس ہیں، جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پیسہ کما تو رہے ہیں لیکن اپنی ضرورت بھر کا نہیں کما پا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، ایسے لوگ مسکین ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ سائل کا مطلب جو مانگ رہا کر کے کہ دے دو مجھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ مانگ نہیں پاتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو مانگنے والوں کو بھی دینا ہے اور ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دینا ہے۔ جو ضرورت مند ہے، مانگ نہیں پا رہا، خاص طور پہ اپنے خاندان کے لوگوں میں دیکھیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگوں کے حالات جاننا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے گھر کے لوگوں کے حالات جاننا آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ تو پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے گھر میں، دوستوں میں، بعض مرتبہ ہو، یہ نظر رکھنی چاہیے ایمان والے بندے کو ایک دوسرے کے اوپر۔ ہاں، یہ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا، غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو، تو ایک دوسرے کے حالات جاننا چاہیے۔ معاشرے میں الگ الگ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہیں بہت سارے، ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ عام طور پہ مسجد کے اندر جو مؤذنوں کا طبقہ ہوتا ہے، مؤذن عام طور پہ کتنی سیلری ہوتی ہے ان کی، کیا ان کی کتنی ضرورتیں رہتی ہیں، کتنی سیلری ہوتی ہے؟ گیٹ کیپر ہے، واچ مین ہے، رکشہ چلانے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹھیلی لگانے والے لوگ ہیں۔ آپ کو معاشرے میں ایسے پیشے باقاعدہ دکھ جائیں گے جن سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اس میں اتنی انکم نہیں ہو پاتی ہوگی کہ اس کا گھر کا خرچہ پورا ہو جائے، خاص طور پہ اگر وہ کثیر العیال ہے۔ تو مسجد کے ائمہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بہت مختصر سی ہوتی ہیں اور 10-15 ہزار کی تنخواہ میں بڑے گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو ایسے طبقوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کون کون سے طبقے ہیں جو مال کے مستحق ہیں۔ محروم لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو فقیر اور مسکین کہا گیا ہے، تو فقیر اور مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بیسک ضرورت پوری نہ ہو۔ تو بیسک ضرورتیں کیا ہے؟ کھانا ہے، پانی ہے، رہائش ہے، بچوں کی بنیادی تعلیم ہے، علاج معالجہ ہے، یہ سب بیسک ضرورتیں ہیں نا۔ بیسک ضرورتیں معاشرے کے عرف کے اعتبار سے بدلتی رہیں گی، تو ہمارے معاشرے میں یہی ضرورتیں بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں۔ بھئی ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے، پانی کے نہیں، کھانے پینے سے زیادہ اہم ہوتا ہے علاج۔ معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ فقیر مسکین نہیں ہوتے، لیکن ہندوستان میں جو میڈیکل کا سیٹ اپ ہے اس میں ایک ہاسپٹل کا بل ایک مڈل کلاس آدمی کو لوور کلاس طبقے میں لا سکتا ہے، ایک میڈیکل بل آپ کو غریب فقیر مسکین بنا سکتا ہے۔ تو خصوصی طور پہ یہ ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے الگ الگ علاقوں میں جو بیت المال کام کرتے ہیں کہ کچھ خاص اماؤنٹ جو ہے نا وہ میڈیکل ایڈ کے لیے رکھنا چاہیے، کیونکہ جان بچانے سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میڈیکل ایڈ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا سب سے اچھا استعمال، اہم ترین استعمال کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کڈنی فیل ہو گئی، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، دوسرے بہت سارے مسائل لوگوں کو آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک میڈیکل ایڈ کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ تو اچھا، اگر کوئی آدمی کس کے پاس مال نہیں ہے لیکن طاقت ہے مال کمانے کی، تو اس کو فقیر نہیں مانا جائے گا۔ ایک اصول ہے القادر علی الکسب کواجد المالی، کہ جو کسب کرنے پر قادر ہو، جو پیسہ کما سکتا ہو، وہ مالدار آدمی ہی کی طرح ہے۔ ایک آدمی پیسہ کچھ محنت ہی نہیں کر رہا، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے میں فقیر ہوں تو مجھے زکوٰۃ دو، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے گی، اس کو کہا جائے گا جاؤ کام کرو۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی ہے، کہا مجھے کچھ زکوٰۃ دیجیے، اللہ کے رسول نے کہا ہٹے کٹے ہو، جاؤ کام کرو۔ کہا کیا کام کرو؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ کمبل لمبر کٹورا کچھ ہے، تو کہا لے آؤ، لے کر کے آئے، اللہ کے نبی نے اس کو نیلام کرایا اور اس کو کہا جاؤ کلہاڑی خرید کے لاؤ، وہ کلہاڑی خرید کے لایا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا دستہ لگایا، کہا جاؤ جا کر کے جنگلوں میں جا کر کے لکڑیاں کاٹو، لا کر کے بازار میں بیچو، اس کو کام پر لگایا۔ تو جو کام کرنے کے لائق ہے کام نہیں کر رہا، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس کو کام پر لگایا جائے گا کہ تم جاؤ کام کرو۔
جیسے معاشرے میں بہت سارے لوگ شرابی ہوتے ہیں، اب اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ پیسے شراب پی رہے ہیں، تو جو شرابی ہے پتہ ہے کہ آپ اس کو پیسہ دیں گے وہ شراب پی گا، اس کو پیسہ نہیں دینا ہے. پھر ایک سوال یہ بہت بار آتا ہے کہ غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. اگر واقعتاً کسی معاشرے میں لڑکی کی شادی اس کی بنیادی ضرورت ہے، اگر واقعتاً کسی معاشرے میں یہ مجبوری ہے کہ پیسہ دیے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اس کو نہیں کہیں گے زندگی بھر تم کماری بیٹھی رہو، اس کو پھر اتنا پیسہ دیا جائے گا جس سے اس کی شادی ہو سکے. یا ایسا ہی لڑکا ہے، اگر وہ اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں کہ شادی کر سکے، تو شادی اس کی بنیادی ضرورت ہے، تو اتنا پیسہ اس کو دیا جائے گا کہ اپنا گھر بسا سکے. رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، یہ بھی بہت سوال آتا ہے. رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو سنبھالنا، ان کا خرچہ پورا کرنا، ان کا نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے. جن رشتہ داروں کا نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جیسے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کا نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے. باپ اپنے بیٹی کو اور بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیٹے بیٹی کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے. بیٹا اپنے ماں اور باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ ماں باپ اگر پریشان حال ہے تو ان کا خیال رکھنا، ان کا نفقہ پورا کرنا میری ذمہ داری. تو اصول یاد رکھیں، جن کا نفقہ ہماری ذمہ داری ہے، جن کا خرچ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. جیسے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، داماد کو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ ہاں دے سکتے ہیں. داماد کا خرچہ اٹھانا میری ذمہ داری نہیں ہے. بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول فروع کا مطلب اوپر سے ماں باپ، نیچے سے بچے. تو ماں باپ میں دادا دادی بھی آ گئے، نانا نانی بھی آ گئے، بچوں میں بیٹا بیٹی، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں بھی آ گئے. شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. بیوی اپنے مال میں سے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ شوہر کی کفالت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ سب سے پہلے متقی کو زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک آدمی متقی ہے، دیندار ہے، دوسرا آدمی بے دین ہے، تو بہتر کیا ہے؟ متقی کو زکوٰۃ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا التَّقِي، بہتر ہے کہ تمہارا کھانا متقی آدمی ہی کھائے. تو دیندار آدمی کو زکوٰۃ دیں گے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ وہ زکوٰۃ لے کر کے جو طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اس سے وہ دین پر عمل کرے گا. تو اگر آپشن میں یہ ہے کہ ایک متقی ہے اور ایک بے دین ہے، تو متقی آدمی کو زکوٰۃ دیں. کوئی آدمی مسلمان ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ سوال بہت آتا ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں، قبر پرست ہیں، بریلوی ہیں. تو بھائی قبر پرست بھی ہیں تو بھی مسلمان ہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، کافر نہیں ہوئے. وہ جب تک وہ کافر نہیں ہوا ہے، وہ مسلمان ہے، تب تک اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کافر فقیر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں کہ کوئی آدمی فقیر ہے لیکن کافر ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مسکین ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کافر کو زکوٰۃ دینے کی صرف ایک صورت بنتی ہے، مؤلفۃ قلوبہم، دل نرم کرنے کے لیے. بعض صورتوں میں بعض علماء نے ایک مختصر سا اجازت دی ہے زکوٰۃ دینے کی، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں. تو متقی آدمی کو لیکن زکوٰۃ دینا افضل ہے. دوسرا الاقرب، جو آدمی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ، یعنی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا غیر رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام آدمی کو زکوٰۃ دینے پر زکوٰۃ کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے. ایک عام آدمی کو صدقہ دیں گے، صدقے کا ثواب ہے. لیکن رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. تو اگر رشتہ دار آپ کا مستحق ہے، غیر رشتہ دار مستحق ہے، تو رشتہ دار کو دو، اس میں ثواب زیادہ ہے. اسی طرح سے جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہے. الاحوج جو ہے، یعنی ایک آدمی ہے اس کی جان جانے والی ہے، اس کو جان بچانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور ایک آدمی کو اپنے بچے کی اسکول فیس بھرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ جو زیادہ محتاج ہے، جس کی جان بچانا ضروری ہے. تو جو زیادہ محتاج ہے وہ زیادہ، جو زیادہ غریب ہے، جو زیادہ فقیر ہے، وہ زیادہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. پانچواں، بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے. اصل یہی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے. اللہ کے نبی فرمایا تؤخذ من اغنیاہم وترد علی فقراہم، ان کے غنی سے لے کر کے ان کے فقیروں کو دے دیا جائے گا. تو اصل زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے شہر، اپنے علاقے میں تقسیم کی جائے. ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اپنا شہر بہت مالدار ہے، یہاں پہ اتنے ضرورت مند نہیں ہے، باہر ضرورت مند زیادہ ہیں، یا باہر میرا رشتہ دار ہے وہ باہر رہتا ہے، میرے گھر میں نہیں رہتا ہے، تو باہر کے ضرورت مند رشتہ دار کو دینا زیادہ بہتر ہے علاقے کے غیر رشتہ دار کو دینے سے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بنو ہاشم کے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اسی طرح سے جو رشتہ دار ہیں ایسے جن کی کفالت لازم ہے، ان کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کو زکوٰۃ دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. البتہ ان کو زکوٰۃ دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جیسے ان کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. جیسے باپ ہے، باپ کو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کا نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا اپنا اس کو خرچہ پورا کرنے کے لیے. لیکن ابا نے قرضہ لیا ہوا ہے،
قرضہ لیا تھا کاروبار کے لیے، کفالت کے لیے نہیں، آپ کی کاروبار کے لیے قرضہ لیا تھا اور وہ قرضہ وہ نہیں چکا پا رہے ہیں، تو باپ کا قرضہ اتارنا بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے، تو باپ کا قرضہ بیٹا اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتا ہے۔ ایسے ہی بیٹے کا قرضہ باپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ جو قرضہ لیا تھا باپ نے یا بیٹے نے، وہ اپنی کفالت کے لیے نہیں لیا تھا، نفقہ کرنے کے لیے نہیں لیا تھا، ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں لیا تھا، کاروبار وغیرہ کے لیے لیا تھا، کسی اور کام سے اگر قرضہ لیا تھا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے بیٹی ہے، اس کے پاس کچھ خاص سونا اس نے رکھا ہے شوہر کے لیے سجنے سنورنے کے لیے، اب اس میں سے زکوٰۃ نکل رہی ہے، اب اس کے پاس وہی زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور کچھ پیسہ نہیں ابا کو دینے کے لیے، اور ابا ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، تو جب انسان کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کچھ بھی پیسہ نہ ہو دینے کے لیے، نفقہ پورا کرنے کے لیے اور پیسہ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہی کا پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی علماء نے اجازت دی کہ زکوٰۃ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی دیا جا سکتا ہے۔ آخری بات یہ کہ زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے، جب بھی آپ کوئی پیسہ دینا، پیسہ دیتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جیسے کسی کو مان لیجیے آپ نے ایسے 10,000 روپیہ دے دیا، آپ نے نیت نہیں کی، بعد میں آپ کا سال پورا ہوا تو سوچا چلو میں اس 10,000 کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں زکوٰۃ میں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ دیتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں۔ ایسے ہی کسی کو آپ نے قرضہ دیا تھا، اب قرضہ آپ نے دیا ہوا تھا اور وہ واپس نہیں لوٹا پا رہے، تو آپ سوچیں ایسا کرتا ہوں میں اس کو زکوٰۃ میں کاٹ لیتا ہوں، تو نہیں کاٹ سکتے، آپ دیا ہوا قرضہ زکوٰۃ میں نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ بھائی زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے اپنا مال نکال کر کے کسی کو دینا، یہاں آپ نے کسی کو دیا نہیں ہے بلکہ معاف کیا ہے، تو معاف کرنے کو زکوٰۃ نہیں بولتے ہیں، دینے کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ ایک مال کا مالک کسی کو بنانے کو زکوٰۃ بولتے ہیں، تو جس کو آپ نے معاف کر دیا اس نے آپ کو دیا نہیں۔ اچھا اب وہ اگر نہیں آپ کو دے پا رہا ہے تو ویسے بھی آپ کو مہلت دینی تھی اس کو، اب تو ویسے بھی واجب تھا کہ آپ لے ہی نہیں سکتے تھے اس سے، تو دیا کیا آپ نے؟ اس میں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو آپ کا ہو گیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو تو ویسے بھی وہ نہیں دے پا رہا تھا تو آپ کو نہیں دے پاتا۔ تو زکوٰۃ کو، قرضے کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر کے معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر کے دی جائے، زکوٰۃ میں اصل ہی کہ چھپا کر کے دی جائے، لیکن مصلحت کبھی کبھی ہو تو زکوٰۃ ظاہر کر کے بھی دی جا سکتی ہے۔ مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ بھائی آپ زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں کو دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی حوصلہ ملے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے، یا زکوٰۃ ظاہر کرنے میں ایک مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بھائی پیسے والے جب ظاہر کر کے دیں گے تو غریبوں کو پتہ چلے گا یہاں ملتا ہے نا، جیسے بعض لوگ جو ہے پیسہ بانٹتے ہیں تو غریبوں کو پتہ ہوتا ہے فلاں صاحب دیتے ہیں، اگر سب چھپا کر کے دیں گے تو پتہ کیسے چلے گا غریبوں کو؟ جو سائل ہے، مانگنے والے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس سے لیا جائے، کون صاحب نصاب ہے اور کون زکوٰۃ دیتا ہے؟ تو جو مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ تہمت سے بچنے کے لیے، کہ بھائی جو میں نے کہا نا کہ غریب کے دل میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو لوگ بولے بہت پیسہ ہے لیکن یہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، تہمت سے بچنے کے لیے کچھ پیسہ ظاہر کر دیں، تو مصلحتاً زکوٰۃ کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ چھپا کر کے دینی چاہیے۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہو اور وہ مر گیا ہو، جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہو، کئی سالوں تک کے زکوٰۃ نہیں دی ایک مال کی، تو اس کو پورے سالوں کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، معاف نہیں ہوتی ہے زکوٰۃ کہ 2 سال نہیں دی تو معاف ہو گئی، یا توبہ کر لیا تو معاف ہو گئی۔ توبہ کرنے سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ تو اگر 10 سال تک زکوٰۃ نہیں دی تھی، پھر توبہ کر لی، اب کہا کہ زکوٰۃ اس کو 10 سال کی پوری کاؤنٹ کر کے دینی پڑے گی، وہ بندوں کا حق ہے، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے مال میں سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، وہ ایک طرح کا قرضہ ہے اس کے اوپر، تو وہ زکوٰۃ پہلے نکال کر کے ادا کی جائے گی، پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو مالی حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔